بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، یہ علم الصیغہ سبق نمبر 37 آپ کے سامنے شروع ہے، اور اس میں سبق نمبر 37 میں جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو قلب مکانی کے اعتبار سے پیچھے بیان ہوا تھا، قلب مکانی کی نظیریں، اس کے نظائر، اس کی مثالیں ہمیں کلام عرب میں ملتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صاحب علم الصیغہ کے جو مصنف ہیں ان کے استاذوں نے، مفتی محمد صاحب نے گویا اپنی طرف سے کوئی چیز نکالی ہے، بلکہ یہ چیز جو ہے کلام عرب کے اندر بھی ہمیں ملتی ہے۔ چنانچہ کلام عرب میں اب اس کی مثالیں، اس کے نظائر بتائے جا رہے ہیں۔ مثلا ایک لفظ بتایا ہے کہ آدورن، آدورن جو لفظ ہے یہ دارن کی جمع ہے، اور یہ ادورن میں جو اصل میں تھا ادورن، تو پھر اس میں قاعدہ وجوہن پیچھے آپ نے پڑھا ہے، وجوہن، وجوہن، اشاہن، وشاہن، یہ جو آپ نے وقیتت، اقیتت پیچھے آپ نے قاعدہ پڑھا ہے، وہ والا قاعدہ اس میں لگا ہے، اور وہ قاعدہ لگ کر پھر یہاں پر اس کے بعد قلبی مکانی ہوا ہے۔ فا کی جگہ جو ہے یہ یعنی اس کو تبدیل کر کے اس کو قاعدہ آمنہ والا اس کے اندر لگا کر اس کو ہم نے آدرن بنایا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ سب سے پہلے تھا، جو آدرن لفظ ہے یہ سب سے پہلے تھا ادورن، دارن کی جمع ہے ادورن۔ پھر اس کے بعد یہ ہے قاعدہ جب اس میں لگا یہ قاعدہ وجوہن والا، تو یہ ادورن کی جگہ ادورن ہو گیا، واو کو حمزہ سے بدل دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے قلب ہوا، قلب مکانی ہوا، تو قلب مکانی کی صورت میں فا کو عین کی جگہ اور عین کو فا کی جگہ لے کے چلے گئے، تو پھر کیا ہوا، جو ادورن تھا دال کو حمزے کی جگہ، عین کو اور حمزے کو دال کی جگہ لے آئے، تو کیا ہو گیا، پھر یہ ادورن ہو گیا۔ جب ادورن ہوا تو اب اس میں قاعدہ کون سا لگنا چاہیے، آمنہ والا، تو آمنہ والا جب قاعدہ لگا تو ادورن سے آدورن ہو گیا، تو اس کا وزن اب نکلتا ہے اعفلن، اعفلن، کیونکہ عین فا کی جگہ اور فا عین کی جگہ پر آ گئے ہیں۔ تو یہ جو میں نے ترتیباً آپ کو اس کی مثالیں بتائی ہیں، ان مثالوں کو سامنے رکھ کر آپ ذرا غور کریں تو آپ اس لفظ کو سمجھ جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر قلبی مکانی ہوا ہے، اور قلبی مکانی کوئی ایسی خود ساختہ چیز نہیں ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ علم صیغہ، صاحب علم صیغہ کے استاذوں نے اپنی طرف سے گڑھی ہو، بلکہ اس طرح کی مثالیں کلام عرب میں ملتی ہیں۔ اسی طرح دوسری ایک مثال دی ہے یہاں پر قوسن کی، قوسن کمان کو کہتے ہیں نا، تو اس کی جمع آتی ہے قووسن، اور اس کو پھر ہم قسیجن بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے، عین کو لام کی جگہ لے گئے، ہم عین کو لام کی جگہ پر ہم لے گئے ہیں، اور لام کو عین کی جگہ پر لے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر قوسن ہے تو واو کو اٹھا کر سین کی جگہ پر لے گئے، اور سین کو اٹھا کر واو کی جگہ پر لے آئے، تو پھر قوسن سے ہم دیکھیں قصوون، وہ سین جو تھی تیسرے نمبر پر لام کی جگہ وہ آ گئی ہے عین کی جگہ، اور عین کی جگہ جو واو تھا وہ چلا گیا ہے تیسری جگہ لام کی جگہ۔ تو یہ یوں ہوا، قوسن کی جمع یعنی یہ جو قوسن تھا اس کی جمع ہے قووسن، تو قووسن میں پھر ہم نے جب اس کو پڑھا تو سین کو ہم نے قلب مکانی کیا تو سین پہلے آ گیا، تو واو دونوں بعد میں چلے گئے، تو یہ ہو گیا قصوون، پھر اس کے بعد ہوا قصوون، مشدد یعنی ادغام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے آخر میں دو واو آنے کی وجہ سے اس میں ہم نے قاعدہ گویا دلوون والا لگایا، دلوون والا قاعدہ، تو پھر ہم نے اس کو کیا بنا دیا، قسیجن بنا دیا، قسیجن، قسیجن، تو دلوون والا قاعدہ آپ نے پیچھے پڑھا، اس کے مطابق ہم نے اس کو ترتیب سے دیا۔ اب دیکھیں اس میں بھی قلب مکانی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ہو گیا، تو پتہ چلا قلب مکانی کی مثالیں کلام عرب میں ملتی ہیں۔ اچھا جی، یہ دو مثالیں ہو گئی ہیں۔ تیسری مثال یہاں پر دی جاتی ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ قلب زیادہ انداز میں ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ
ترتیبات سے ہو جاتے ہیں. مثلا دیکھیں یہ تو یہ ہوا کہ ایک حرف دوسرے کی جگہ اور دوسرا حرف دوسرے کی جگہ چلا گیا، لیکن قلب مکانی کبھی ڈبل ڈبل بھی ہو جاتا ہے. مثلا اس کی مثال دے رہے ہیں ہم تیسری، کبھی لام مطلب فا کو عین کی جگہ لے جاتے ہیں اور عین کو لام کی جگہ دھکیل کے لے جاتے ہیں اور لام کو فا کی جگہ لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح بھی کر لیتے ہیں کبھی. اب مثال کے طور پر دیکھیں اشیاء، یہ دراصل شیء تھا، شیء تھا. ٹھیک ہے، شیء. اب یہ شیء کا اسم جمع ہے. ٹھیک ہے، جمع کہیں اس میں جمع. اور جیسے نعماء نعمت، نعمتن کا کیا ہے اس میں جمع ہے. اب اشیاء بر وزن افعال نہیں ہو سکتا. اب یوں نہیں کہہ سکتے کہ اشیاء افعال کے وزن پر ہے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ اشیاء غیر منصرف استعمال ہوا ہے. قرآن کریم میں بھی دیکھیں عن اشیاء ان تبد لکم، تو عن جار ہے، اشیاء کو جر نہیں دے رہا. کیوں نہیں دے رہا؟ غیر منصرف ہے. اب غیر منصرف کے لیے کم از کم کتنے سبب ہونے چاہیے؟ 2 سبب. صرف الف ممدودہ، الف مقصورہ اور جمع متلجموں میں ایک سبب 2 کے قائم مقام ہوتا ہے. تو اب 2 سبب تو ہمیں ڈھونڈنے ہوں گے. تو ہمیں اشیاء کو اگر ہم افعال کے وزن پر لے کے جائیں تو پھر اس میں 2 سبب ہمیں نہیں مل رہے. تو بغیر اسباب کے تو غیر منصرف نہیں ہوتا، تو ماننا پڑے گا غیر منصرف کسی 2 اسباب کی وجہ سے ہے. اب اسباب ہم ڈھونڈنے لگے اس کے اندر. تو چنانچہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اس میں قلب مکانی ہوا ہے. اب قلب مکانی کے بغیر غیر منصرف اس کو ثابت کرنا مشکل ہے. تو اشیاء غیر منصرف ہے، تو افعال کے وزن پر ہونے کی صورت میں اس میں منع صرف کا کوئی سبب نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، بغیر منع صرف کے اسباب کے غیر منصرف کا حکم لگانا غلط ہے، اور قرآن میں غیر منصرف استعمال ہو چکا ہے. لہٰذا اب اس کی اصل جو ہے وہ یہاں پر جو آ رہی ہے وہ فعلاؤ ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتی ہے؟ فعلاؤ یہ ہو سکتی ہے. تو پھر اس کی وزن یہ اصل کیا بنے گا؟ شیء. فعلاؤ یعنی شیء یہ ہوگا. ٹھیک ہے، شیء یہ ہوگا. اچھا، اب کیا مطلب ہے؟ یہ شیء تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں 2 سبب اب آ گئے ہیں. کون سے آ گئے ہیں؟ اس میں ایک سبب قائم مقام 2 کے آ گئے. شیء یہ الف ممدودہ ہے، اور الف ممدودہ آپ نے پڑھا ہے وہ قائم مقام 2 سبب کے ہوتا ہے. لہٰذا اب اس کو غیر منصرف کرنا پڑھنا ٹھیک ہو جائے گا. صحیح ہو گیا. تو گویا یہ شیء تھا، قلب مکانی ہو گیا. قلب مکانی ہونے کے بعد اشیاء ہو گیا. اب یہاں پر گویا یہ لفعاء، اس کا وزن بنتا ہے لفعاء. ٹھیک ہے، شیء بر وزن فعلاء. اس میں قلب مکانی کیا. کیسے قلب مکانی کیا؟ فا کو عین کی جگہ، عین کو لام کی جگہ، لام کو فا کی جگہ. تو شیء میں آپ اس طرح جب آپ قلب کریں گے قلب مکانی تو یہ بن جائے گا اشیاء. تو گویا اس کا وزن جب نکالیں گے تو یہ ہوگا لفعاء. اور جو اصل میں شروع میں کیا تھا؟ شیء تھا، فعلاء، تو وہ غیر منصرف تھا. تو اس کا لحاظ کر کے ہم نے اشیاء کو بھی کیا قرار دے دیا؟ غیر منصرف. حالانکہ اشیاء غیر منصرف نہیں تھا، بلکہ یہ جس سے ہو کر آیا ہے شیء وہ غیر منصرف تھا، تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو بھی غیر منصرف ہی رکھا ہے. اب دیکھیں قلب مکانی یہاں پر ڈبلنگ کی صورت میں ہو گیا ہے، اور فاعل لام تینوں میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، تینوں جگہوں پر تبدیلیاں ہو چکی ہیں. تو یہ 3 مثالیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر دے کر یہ بات ثابت کی ہے کہ کلام عرب میں قلب مکانی کی مثالیں باقاعدہ ملتی ہیں، کوئی خود ساختہ چیز ان کے ہاں نہیں ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قلب مکانی کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ یہاں قلب مکانی ہے، تو قلب مکانی کے پہچاننے کے 3 طریقے یہاں پر مصنف علم الصیغہ کے استاذ محترم نے بتائے ہیں، جو انہوں نے یہاں پر ہمیں بتا دیے ہیں 3 طریقے. اب وہ 3 طریقے اگلے کلپ میں آ رہے ہیں.